مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عید بہت بڑی یاد کے طور پر مقرر فرمائی۔ اس عید کا تعلق بہت بڑے امتحان سے، چھوٹا موٹا امتحان نہیں، بہت بڑے امتحان سے۔ ایگزام میں جو امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ پرچہ بڑا سخت ہے، لیکن امتحان لینے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ پرچہ سخت۔ جتنے امتحان ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، ایگزامنر یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ سخت، تو کہتا ہے میں نے بہت ہلکا پرچہ بنایا، لیکن امتحان دینے والا کہتا ہے کہ یہ پرچہ بڑا سخت ہو گیا ہے۔ لیکن یہ امتحان ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم امتحان دینے والے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پرچہ سخت ہے، بلکہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ پرچہ بہت سخت ہے، امتحان بڑا سخت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امتحان لینے والا پروردگار عالم۔ وہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا، جس کو ابراہیم نے بڑی اچھے انداز سے پورا کر دیا۔ ایگزامنر کہے کہ امتحان بڑا سخت ہے، وہ امتحان کیسا ہو؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ امتحان بڑا سخت تھا۔ معمولی بات نہیں ہے کہ 90 سال کی عمر میں جو بڑھاپے کی اولاد ہے اس کے گردن پر چھری چلا دینا یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان ہے۔ صرف جانور صدقہ کرنے کا نمبر آتا ہے تو انسان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ صاحب ہم پر فرض نہیں ہے، صاحب ہم پر قرضہ ہے، صاحب ہمارے اوپر یہ سنکٹ ہے، ہمارے اوپر یہ حالات ہیں۔ آدمی نہ جانے کیا کیا اس کے اندر نکالتا ہے، جبکہ اس کو اپنا بیٹا نہیں قربان کرنا پڑ رہا ہے، تھوڑا سا مال نکالنا پڑ رہا ہے، تو اس کو بھاری پڑتا ہے، تو اس کو مشکل پیش آتی ہے، وہ نہ جانے کیا کیا باتیں کہتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں تو بڑھاپے کی اولاد اور اس کے گردن پر چھری چلانا، بڑے اچھے انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ بیٹے کو ذبح کرنے والا بھی نبی، جو بیٹا ذبح ہو رہا ہے وہ بھی نبی، چھری بھی چلنے کو تیار، لیکن سب کے چاہنے کے باوجود اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ بیٹے کے گردن پر چھری چل جائے۔ کیا چھری چل پائی؟ چلانے والا بھی نبی چاہ رہا ہے کہ چھری چل جائے، جو چلوانے والا ہے اپنے گردن پر وہ بھی چاہ رہا ہے کہ چھری چل جائے، لیکن چلانے والا جو اللہ ہے، جو چلوانے والا ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ بیٹے کے گردن پر چھری چلے۔ تو امتحان لیا گیا تھا تو چھری نہیں چل سکی۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کی چاہت کے باوجود اگر اللہ کی چاہت نہ ہو کام نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے ولی چاہیں کسی کا کام ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں دونوں نبی اور دونوں چاہ رہے ہیں کہ چھری چلے، وہ چاہتا ہے چلانے میں چلے، وہ چاہتا ہے چلنے میں چلے، اور چھری بھی تیز ہے اور خوب دھار بھی ہے۔ سب کے چاہنے کے باوجود اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ بیٹے کے گردن پر چھری چل جائے۔ چل پائی؟ یہ عقیدہ ہمارا بنایا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ سے مل جائے گا، فلاں جگہ سے مل جائے گا، ساری دنیا دینا چاہے، سارے نبی دینا چاہیں، سارے ولی دینا چاہیں، لیکن اللہ نہ چاہے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ساری دنیا کو سکھائی جائے، ساری دنیا کو بتائی جائے۔ یہ قربانی ایسی قربانی ہے
کہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے. 10 سال. 1 سال بھی قربانی ناغا نہیں ہوئی. 1 سال بھی نہیں. 10 سال آپ نے قربانی کی. اور ذرا سوچو اللہ کے حبیب کے اوپر کیا واجب تھی قربانی؟ جس حساب سے جو مسئلہ ہے اس حساب سے حضرت پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب نہیں تھی. آپ کے گھر میں رات میں پیسہ جو ہوتا تھا خرچ کر دیا جاتا تھا. دن میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. رات ہونے سے پہلے 1 روپیہ گھر سے نکال دیا جاتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. قربانی کہاں سے فرض ہو جائے؟ لیکن یہ قربانی فرض ہونا اور نہ فرض ہونا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. یہ اندر کے جذبے کا مسئلہ ہے. یہ اللہ سے تعلق کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کے قرب کا مسئلہ ہے. یہ پیسے نہ ہونا اس کا مسئلہ نہیں ہے. جو اللہ سے تڑپ کر مانگتا ہے اللہ میری قربانی لے لے، وہاں پر قربانی اللہ اس سے لے لیا کرتا ہے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 قربانی نہیں فرماتے، 2 قربانی ہر سال فرما رہے ہیں. 2 قربانی. 1 قربانی فرما رہے ہیں اپنی طرف سے اور 1 قربانی فرما رہے ہیں اللہ میرے امتی میں سے جو قربانی کرنے کے مستعداد نہیں رکھتے ہیں ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں. اللہ میری امت کی طرف سے بھی قربانی قبول فرما لے. ہر سال ہم کو تڑپنا چاہیے کہ پیارے حبیب کیسے ہم کو نبی ملے ہیں، ان کے کیسے پیارے ہم کو رسول ملے ہیں، سارے جہان کے سرتاج ملے ہیں جو خالی اپنی قربانی نہیں امت کی طرف سے بھی قربانی فرما رہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم 1 قربانی اپنی طرف سے کریں اور 1 قربانی سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. ایسا ہے اللہ نے دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ پیارے حبیب پر قربان نہیں ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر قربان نہیں ہوگا. یہ پیسے کا بینک بیلنس کر لیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا. نہیں، پیارے حبیب کی بات ماننے میں زیادہ ملے. آج ہم سے ماننا چھوٹ رہا ہے، ہم سے ماننا چھنتا چلا جائے. 2 قربانی آپ فرماتے تھے. نہ جانے کتنے لوگ کہتے تھے کہ صاحب جو نہیں ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. وہ کہاں ہیں؟ وہ پیارے حبیب کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ سارے جہان کے سرتاج کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ صحابہ کرام کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 2 قربانی فرماتے ہیں، 1 اپنی طرف سے اور 1 سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب میرے حبیب نے ہم کو یاد رکھا تو ہم کیوں نہ یاد رکھیں سارے جہان کے سرتاج کو، سارے جہان کے امام. قربانیوں میں آج ہم جھجک جاتے ہیں اور کتنے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم پہ قربانی واجب نہیں. حضرت علی پہ واجب تھی؟ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو. حضرت علی کے پاس مال تھا؟ حضرت علی کے پاس ذخیرہ تھا؟ نہیں. لیکن جب قربانی آتی تھی تو پھر وہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ سے مانگ کر تڑپ کر وہ اللہ سے دعائیں کرتے اور اللہ ان کی قربانیوں کا انتظام کر دیا کرتے. 1 نہیں 2. ہم کو 1 بھی کرنی بھاری پڑتی، 1 بھی کرنی بھاری پڑتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قربانی تو دل کھول کے کرنا چاہیے. پیسے تو اللہ کے راہ میں لٹانا چاہیے. یہ صرف قربانی ان دنوں میں یاد کرنے کی چیز نہیں، پورے سال اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے بعد جب یہ مہینہ آئے گا حج کا اور جب قربانی کا اعلان ہوگا تو ہم قربانی کریں گے. یہ عید ختم ہو اس کے بعد سے اگلے سال کی فکر پیدا ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچے قربانیاں کیا کرتے تھے. 8 سال کے، 7 سال کے، 9 سال کے بچے گولک میں پیسے پورے سال ڈالتے تھے. ابا نے 10 روپیہ دیا، 5 روپیہ قربانی کے لیے، 5 روپیہ کھانے کے لیے. یہ بچوں کو سبق پڑھایا جاتا تھا. ان کو قربانیوں کا اصل حقیقت پتہ ہوتی تھی. جب سال پورا ہوتا تھا گولک توڑی جاتی تھی تو قربانی کے پیسے نکل جاتے تھے. بچہ اس کے لیے بے چین رہتا تھا. ہمارے لیے مسائل ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہم پر قرضہ ہو گیا ہے اور ہاتھ میں اس کے موبائل 50,000 کا لگا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے مولوی صاحب قرضہ ہو گیا ہے، قربانی کی گنجائش نہیں ہے. کون سی قربانی کی بات کر رہے ہو؟
یہ 50,000 کا موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اور کہتے ہو قرضہ ہو گیا ہے، ابھی جاؤ اس کو بیچو جا کر کے اور اس سے قرضہ ادا کرو اور قربانی بھی کرو۔ موبائل ضروری نہیں ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے، پیارے حبیب کا طریقہ ضروری ہے۔ آج ہماری ساری محنت اپنے کپڑوں اور موبائلوں پر لگ رہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پیسے نہیں نکل رہے ہیں اور سوچتے ہمارے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ کہاں کے خیالات ہیں؟ گھر میں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور قربانی ایک کی طرف سے۔ جن بچوں کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل ہے، ان کی طرف سے قربانی کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر جذبہ کیوں نہیں پیدا کیا گیا؟ ان کے اندر توقع کیوں نہیں پیدا کی گئی؟ ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ موبائل اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا، بتانا چھوڑ دیا۔ آج اسٹیٹس ہمارا موبائل پر آ گیا ہے اور پہلے صحابہ کا اسٹیٹس قربانی پر ہوتا تھا، اللہ کی رضا پر ہوتا تھا، اللہ کی مانگ پر ہوتا تھا، پیارے حبیب کے طریقے پر ہوتا تھا۔ اسٹیٹس ہی بدل گیا ہمارا۔ 4 رگیں جانور کی کاٹنی ہے، 4 رگیں نہیں کٹیں گی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کی 4 رگیں اہم، اس لیے کہ 4 عقیدوں کے بغیر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کو ایک ماننا، جیسے ابراہیم نے مان کے دکھایا، اسماعیل نے مان کے دکھایا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ اللہ ہے، وہی کے دینے والا ہے۔ 87 سال تک اولاد نہ ملے تب بھی زبان سے یہی نکلے، اللہ اولاد دینے والا ہے۔ ہمارے یہاں تو 2 سال گزر جائیں سوئی ہو جاتا کہ نہیں اللہ نہیں دے گا، چلو کہیں اور چلتے، کہیں اور سے مانگ کے لاتے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر توحید، اللہ ایک، سارے کام بنانے والا وہی، اور دوسرے نمبر پر پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر اس کو مانے ہوئے ہمارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا ہے۔ پیارے حبیب آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی قربانی اس کی درست نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کرے دھرے کا حساب دینا ہے، ایسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا کہ یہاں لوٹ کے آنا ہے، نہیں، وہیں پر میدان حشر میں ہم کو کرے دھرے کا حساب دینا ہے۔ یہ چیز عقیدے کے طور پر ہونی چاہیے۔ تیسرا عقیدہ ہو گیا۔ چوتھا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ صحابہ اکرام یہی اصل حقیقت ہیں، انہوں نے ہی سارا دین لا کر ہم کو دیا ہے، قرآن انہوں نے ہم کو دیا، حدیث انہوں نے ہم کو دی، ان کے طریقے سے ہم کو نہیں ہٹنا ہے۔ یہ 4 طریقے جب تک ہمارے پاس نہیں ہوں گے، یہ 4 رگیں بتا رہی ہیں، 4 فرشتے اللہ نے مشہور کیے، 4 خلیفہ اللہ نے بنائے، 4 امام اللہ نے بنائے، یہ 4 رگیں قربانی کی بنائی۔ جب تک یہ 4 رگیں نہیں کٹیں گی اس وقت تک قربانی ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک 4 عقیدے مکمل نہیں ہوں گے، 4 اماموں کے طریقے کو نہیں مانیں گے حق، جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 4 خلیفہ کو برحق نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 4 فرشتوں کو نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ 4 کا سلسلہ بہت لمبا اللہ نے بنایا ہے جو تھوڑے وقت میں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم کو ان 4 چیزوں پر کھرا اترنا ہے۔ جب قربانی میں ہم جانور میں شریک کریں کسی کو تو جو اللہ کو ایک نہ مانتا ہو اسے شریک نہ کریں۔ اگر اللہ کو تو ایک مانتا ہے، پیارے حبیب کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، اس کو حصے میں شریک نہ کریں۔ اگر وہ اللہ کے حبیب کو آخری نبی بھی مانتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، اس کو بھی حصے میں شریک نہ کریں۔ اگر قرآن کو بھی مان رہا ہے لیکن صحابہ کا انکار کر رہا ہے، اس کو بھی قربانی میں شریک نہ کریں۔ یہ 4 حصے جب شریک ہوں گے، یہ 4 باتیں جب شریک ہوں گی، جب 4 رگیں کٹیں گی، تب جا کے قربانی مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے قربانی دل کھول کر کریں، اور اب بھی جس کے پاس انتظام ہو وہ ابھی 2 دن اور ہیں آج کے علاوہ، وہ اس دن بھی قربانی کرنے کی فکر آج سے کرے کہ ہم اور اللہ کے حبیب کی طرف سے بھی کریں گے۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 کی طرف سے ہونی چاہیے، ایک کی طرف سے نہیں۔ خالی ایک نے کر دیا، بیوی کے پاس زیور ہے اس کی طرف سے ہوئی نہیں، اور شوہر نے کر دیا ایک بکرا، سمجھتا قربانی ہو گئی۔ بیوی کی طرف سے کہاں ہوئی؟ جو اس کے پاس زیور رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہے، اولاد کماتی ہے، خوب بینک بیلنس ہے، وہ کہتا ابا نے کر دی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ارے تمہیں بھی اپنی طرف سے کرو، تمہیں بھی کھانا اپنا کھانا ہے، ابا کو اپنا کھانا کھانا ہے، ابا کے پیٹ بھرنے سے تمہارا پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ اس چیز کو احساس دلا کر کے ہمیں قربانی کے جذبوں کو پیدا کرنا ہے اور صفائی کا اہتمام رکھنا ہے، صفائی کا اہتمام رکھنا ہے۔ جانور کا ایک چیز بھی ہمیں گلی میں نہیں پھینکنی ہے،
हमें सड़क पर नहीं फेंकनी है, जहां कुर्बानी करी है वहां नहीं छोड़नी है। जितनी चीजें हैं, इसलिए कि हदीस पाक में है, खुर जो है इसका भी क़यामत के मैदान में अजर दिया जाएगा, सींग जो है इसका भी अजर क़यामत के मैदान में दिया जाएगा, ये खून जो है इसका भी अजर क़यामत के मैदान में दिया जाएगा। जब प्यारे हबीब खुर का और सींग का नाम ले रहे हैं, मालूम वो सब इज्जत की चीजें हैं, इनको समेटो, दफन कर दो, नालियों में मत फेंको, इधर उधर मत बहाओ, जमीन गड्ढा खोदो और इन सब चीजों को दफन करके तब हटो। तब इज्जत और एहतराम के साथ कुर्बानी करोगे, तब असल कुर्बानी होगी। अल्लाह इस हकीकत को समझकर हमको खूब कुर्बानियां करने की तौफीक नसीब फरमाए। ईद की नमाज की तरकीब समझ लें, और उसी के दरमियान में जो हर ईद पर मंजर नजर आता है कि आप लोग इस सदक़े को भी जिस दिन से ईदगाह बनी है उस दिन से पूरा कर रहे हैं कि मेहराब में आकर पैसे डालते हैं ताकि ईदगाह की ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसकी बाउंड्री वगैरह बन सके। इसके लिए जो है अभी पैसा नहीं है उतना जितना होना चाहिए, इसलिए आप लोग उस मंजर को भी जिंदा करें और दौड़ करके जो कुछ हो 2 मिनट के अंदर, जब तक तरकीब बताई जा रही है, इसमें डालने का मंजर जो हर साल होता है उसको जिंदा करें। हाँ भाई, कुर्बानी का जिक्र हुआ, ईद की नमाज जो पढ़ी जा रही है इसके अंदर 4 मरतबा तकबीर, 4 तकबीरें हर नमाज के बाद अदा करनी होती है। आपको मालूम है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरें सिर्फ एक की नहीं हैं, ये जमीन और आसमान को हिला देने वाली तकबीरें हैं कि जब हजरत जिब्राइल लेकर के आए, बेड़े को लेकर के आसमान से आए, हज़रत इब्राहिम ये समझ रहे हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि मेंढा जुबा नहीं बल्कि इस्माइल की गर्दन पर छुरी चल गई है। जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं और जिब्राइल में मेंढा लेकर के आ रहे हैं, पुकारते हुए आ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जिब्राइल की जुबान से निकल रहा है। इब्राहिम क्या कर रहा है? अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई दे रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहिम देखते हैं कि इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बच गए और मेंढा जुबा हो गया, तो इब्राहिम के मुंह से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हमने उसी के लिए ये काम किया था, अल्लाह ने मेरे काम को कबूल कर लिया, अल्लाह सबसे बड़ा है। यह इब्राहिम के मुंह से निकला। हजरत इस्माइल ने कहा, अल्लाह ने सारे बच्चों को छोड़कर दुनिया के सिर्फ मुझे चुना है, मुझे पाला है, मुझे इख्तियार किया है, मुझे गर्दन की छुरी के नीचे लाके छुरी के नीचे लिटाला है। अल्लाह का बड़ी तारीफ है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इस्माइल के मुंह से निकला, अल्लाह की सब तारीफें हैं कि उसने सबको छोड़कर मुझे कबूल किया है। इसलिए हर नमाज के बाद नहीं, बल्कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, इन दिनों में जहां गुजरे, बाजार में गुजरे, सहाबा के जमाने में बाजार गूंजा करता था इन नारों से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसलिए हमको भी खूब कसरत के साथ बच्चों से पढ़वाएं, औरतें घर में आहिस्ता पढ़ें, मर्द भी पढ़ें। नमाज की तकबीर ये है, तरकीब ये है कि आप लोग ये नियत करें कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। वो सारी चीजें आपके मंजर में अपने आप आ जाएंगी कि हमारा मुंह क़िबले की तरफ है और अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, और 6 ज़ायद तकबीरें भी इसमें कही जा रही हैं। ये सारी चीजें नियत होगी, अल्लाह के लिए मैं ईद की नमाज पढ़ लूं। इमाम के पीछे जो इमाम की नियत, वो हमारी भी नियत। जो कुछ नहीं कह पा रहा है कम से कम इतना तो कह सकता है। उसके बाद फिर पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लिया जाए। पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लिया जाए और सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ी जाए। उसके बाद 2 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठा के छोड़ दिए जाए और तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लिया जाएगा। पूरी रकात मुकम्मल की जाएगी। दूसरी रकात में तिलावत होगी और तिलावत के बाद 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तीनों मर्तबा हाथ उठा के छोड़े जाएंगे और चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। खड़े होकर सफे सीधी करें।